اگر کسی مزدور کو پرانی عمارت کی بنیادیں توڑنے کے دوران سونا مل جائے تو وہ کس کی ملکیت ہوگا؟ ذرا اس مزدور کا نمبر دے دیں بھائی. مزدور کی ملکیت میں ہوگا یا عمارت کے موجودہ مالک کی ملکیت میں ہوگا یا حکومت وقت کی؟ اور اگر وہ مزدور سونا بیچنا چاہے تو اس کا خریدنا میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ ضیاء الرحمن اسلام آباد سے. دیکھیں، مزدور کو جب سونا ملا نا، کوئی مٹکے میں یا کہیں بھی محفوظ سونا ملا ہے، تو ظاہر ہے کسی نے یہ سونا یہاں رکھا ہوگا اور اب مرمرا گیا ہوگا. موجودہ مالک تو اس لیے مالک نہیں ہے کہ یہ چیزیں عام طور پر پرانی ہوں. اگر واضح قرائن سے پتہ چل جائے نا کہ اس زمین کا مالک ہے اس نے دفن کیا ہے، تو پھر تو وہی اس کا مالک ہوگا. لیکن ظاہر ہے اس نے دفن کیا ہوتا تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ دفن کر کے بھول گیا اور مزدور کو کھدائی کے دوران مل گیا اور پھر بھی آ کے نہیں بتا رہا. تو مزدور کو چاہیے ایسے موقع پہ جب وہ مل گیا نا تو فوراً اس کو چھپائے لوگوں سے. پہلا کام تو یہ کرے. چھپانا اس لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی دعویٰ کرے گا میرا ہے میرا ہے میرا ہے، کیونکہ اتنی بڑی چیز کے لوگ دعوے کرتے ہیں اور وہ ناجائز دعوے ہوتے ہیں عام طور پر. تو مزدور پہلے تو تحقیق کرے کہ اس کا اصل مالک کون ہو سکتا ہے. موجودہ مالک قرائن سے پتہ چل جائے. قرائن سے ایسے پتہ چلے گا کہ اتنی بڑی چیز اگر موجودہ مالک نے، جو زمین کا مالک ہے، اس نے دفن کی ہوتی نا تو وہ آ کے خود بتا دیتا کہ بھائی یہ کھدائی کے دوران یہاں جو مٹکا نکلے گا وہ میرا ہے، پہلے بتا دوں میں. لیکن ظاہر ہے اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اس کا نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ اس سے پہلے والے مالک کا ہو سکتا ہے یا اس سے پہلے والے مالک کا ہو سکتا ہے. تو مالک کا تلاش کرنا یہاں بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جس کا بھی ہوتا اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ یعنی وہ پہلے سے نکالتا یا پہلے سے ہوشیار رہتا. تو غالب یہی ہے کہ جس کا تھا، کون تھا، وہ مر چکا ہے. غالب گمان یہی ہے. تو اور ایسی صورت میں اس کے مالک کو یا وارثوں کو تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو بہرحال اولین کوشش یہ کرے جس طرح سے پاسبل ہو کہ اصل مالک تک پہنچنے کی کوشش کرے. وہ نہیں ہے تو اس کے وارثوں تک. لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے یا اس دوران خطرہ ہے کہ راز فاش ہو گیا تو لوگ قبضہ کریں گے، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے ایسے موقع پہ، تو پھر یہ لقطہ ہے. تو لقطہ کہتے ہیں گمشدہ چیز. تو ایسے مزدور کو چاہیے کہ اس کو محفوظ رکھ لے. اور اصل حکم تو یہ تھا کہ بیت المال میں جمع کرا دے، حکومت کو دے دے. لیکن آج کل بیت المال میں جمع کرانا بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ بیت المال میں جیسی حکومتی اہلکار سے رابطہ کرے گا تو وہ خود ہتھیا لے گا سارا. اور اگر حکومتی خزانے میں چلا بھی گیا تو پھر وہ کون سا صحیح استعمال ہوگا. تو اب یہی ہے کہ خود ہی اس کو غریبوں پہ تقسیم کر دے. تو بہتر یہی ہے کہ ایسے علماء سے رابطہ کرے جن پر اس کو اعتماد ہو، کیونکہ مال دیکھ کے نا بہت سے لوگ ایک دم نیتیں خراب ہوتی ہیں، رالیں ٹپکانا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت ہی معتبر علماء سے رابطہ کرے جن کے بارے میں خیال ہو کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، جو شریعت کے حکم کے مطابق ہی اس کو تقسیم کریں گے. تو اگر خود زکوٰۃ کا مستحق ہے تو ان علماء کو جو ہے جن سے یہ رابطہ کرے گا تو ان کی پرمیشن سے خود بھی رکھ سکتا ہے، اور یا ان علماء کی مشورے سے کسی اچھے خیر کے کام میں اس کو خرچ کر دے. یعنی پورا مٹکا یا پورا سونا خود نہیں رکھ سکتا وہ، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ گمشدہ چیز آپ خود نہیں رکھ سکتے. تو البتہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، غریب ہے، تو پھر رکھ سکتا ہے، لیکن اس میں قضائے قاضی شرط ہے. قضائے قاضی کا مطلب یہ کہ حکومت کی علم میں لا کے، لیکن آج کل چونکہ حکومت کے علم میں لانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، الٹا وہ بربادی ہو جائے گا. تو پھر علماء جو ہے وہ حکومت یا قاضی کے نائب مقام ہے، قائم مقام ہے، تو ان کے علم میں لے آئے اور پھر ان کے علم میں لا کے پھر اپنے بارے میں بھی بتا دے، اپنا زکوٰۃ کا مستحق ہونا بھی ثابت کر دے. تو علماء اس کی ضرورت کے مطابق ہو سکتا ہے اسی کا اس میں سے کچھ وظیفہ باندھ دیں. پھر یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس کو اس کے مصرف میں خرچ کریں، اور ان مصارف میں خود یہ مزدور بھی ایک مصرف ہے، یعنی اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. حدیث سے یہ بات اچھا، انہوں نے سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا میں اس سے یہ مٹکا خرید سکتا ہوں؟ تو یہ جو ہے نا، جب یہ علماء کی مجلس میں جائے گا جو قضائے قاضی کے حکم میں ہوں گے، تو وہاں پھر یہ خود بھی خرید سکتا ہے ان سے. یعنی یہ شخص جس نے سوال پوچھا ہے آپ بھی خرید سکتے ہیں، اس کو اس کی قیمت دے دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے مٹکا لیا ہے نا مزدور، اس کے لیے مٹکا سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے مزدور سے وہ خرید لیں، پھر آپ اس کے مالک ہیں. جو رقم ہے مزدور پھر وہ رقم علماء کے پاس لے جائے.
جو معتبر علماء، میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو لالچی، ایسا نہ ہو کہ ہر فیلڈ میں جیسے 1 نمبر بھی ہوتے ہیں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، تو ایسی کسی مولوی کے پاس لے گیا، پتہ چلا وہی 2 نمبر نکلا، وہ سارا خود ہی کھا گیا، لے کے بھاگ گیا. تو بڑے مسائل ہیں آج کل پیسوں کے معاملے میں، بہت ہی کم تقویٰ اور للہیت ہمیں نظر آتی ہے. تو وہ پھر وہ رقم جو ہے مزدور، وہ رقم علماء کے پاس لے جائے کہ جی مجھے اتنا گولڈ ملا تھا تو میں نے بیچ کے یہ میرے پاس پیسہ آیا ہے، تو یہ لقطے کے حکم میں پیسہ، تو وہ علماء بتائیں گے جی اس کا کیا کرنا ہے. اور علماء پر پھر شرعاً لازم ہے کہ اگر یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے جو مزدور لے کر آیا ہے، تو اس کو بھی اس میں سے دیا جائے. وہ خود پھر فیصلہ کریں گے کہ کتنا کہاں خرچ کیا جائے.